ماشاء اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. طرز جمہوری نشان کج کھلائی چاہیے. ارے جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے. بڑی محبت سے ایک مرتبہ نماز والا درود پاک ذرا آواز کے ساتھ پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. صاحب صدر ذی وقار علماء کرام، عمائدین قوم، جمعیت علماء اسلام اور جمعیت طلباء اسلام کے جیالوں، اپنے اکابر کے نام لیواؤ، قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان کے ہر حکم پر عمل کا عہد و پیمان کرنے والوں، آج کے آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میرے بہت محترم امین اللہ صاحب، حافظ اسلام صاحب، ڈاکٹر محمد حماد افضل صاحب،
نے جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران کے ذریعے مجھے پیغام دیا۔ حضرت مولانا گوہر شاہ صاحب، ڈاکٹر الہی صاحب، میرے برادرم جناب حاجی عبد الرحمن صاحب، مولانا جمیل احمد صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب کے ذریعے مجھے حکم ملا رات سفر کر کے آپ کی خدمت پہنچاؤں۔ ان حضرات کا پیغام میرے بہت محترم حضرت مولانا عبدالوحید صاحب نے مسلسل مجھے دیا، اور ان کے تسلسل سے رابطے کی صورت میں آپ کی خدمت میں پہنچاؤں۔ پہنچا نہیں ہوں، کسی ذات نے پہنچا دیا ہے۔ آپ بھی نہیں آئے، اللہ نے ہم سب کو جمع کر دیا ہے۔ دین کی نسبت سے جمع ہے۔ یہ دین کی نسبت ہی ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ میرے یوتھ کے لوگوں کا یہ پروگرام ہے، میرے جوانوں کا پروگرام ہے، جس پروگرام میں اللہ کے قرآن کی تلاوت، گلہائے عقیدت ہمارے حافظ فضل امین صاحب نے گلہائے عقیدت بھی پیش کیے۔ کوئی گانے نہیں، کوئی ترانے نہیں، اللہ کا قرآن، پھر اس کے بعد نعت رسول مقبول آپ نے سنی، جمعیت کے حوالے سے آپ نے نظمیں سنی، پھر ہمارے اکابرین نے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ میرے بعد بھی آپ سے یقیناً بہت سی شخصیات بھی شاید بیان کرے گی۔ میرے رفیق سفر حضرت مولانا سعید الرحمان سرور نے آپ حضرات کے سامنے پشت و زبان میں بڑا مدلل بیان کیا ہے۔ جناب عثمان خان بھی ہمارے سفر کے ساتھی ہیں، حافظ عبدالصمد، اور اسی طرح مفتی عمران صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ میں بلا توحید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے میزبانوں سے پوچھا کہ کتنی دیر مجھے بیان کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ کا تفصیلی بیان، لیکن میں آپ کو امتحان میں نہیں ڈالوں گا۔ اللہ کا سورج بھی ڈوبنے والا ہے، ہم نے عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ یہ سورج بھی مجھے اور آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہے کہ جس طرح سورج کا آغاز ہے اس کا اختتام بھی ہے، انسان کی پیدائش بھی ہے، پھر اس کی موت بھی ہے۔ جمعیت یہی دعوت دیتی ہے، جمعیت علماء اسلام یہی پیغام دیتی ہے کہ رب نے ہمیں اس زمین پر بھیجا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، کسی مشن کے لیے بھیجا ہے۔ آؤ ہم اپنی زندگیاں اللہ کے احکامات اور اللہ کے آخری نبی کے حکم کے مطابق گزار دیں، پھر ہماری دنیا بھی بن جائے گی، میرا قبر بھی بنا دے گا، اللہ آخرت میں بھی نواز دے گا۔ میں آپ کو دعوت و فکر دے رہا ہوں، آئیے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کریں، ہم اس معاشرے میں انقلاب لانے کے لیے آگے بڑھیں، ہم اس معاشرے کے جوانوں پر محنت کریں۔ میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمیں کسی کے ساتھ نفرت نہیں ہے، ہمیں مریض سے نفرت نہیں ہے، ہمیں مرض سے نفرت ہے، ہمیں گناہگار سے نفرت نہیں ہے، ہمیں گناہ سے نفرت ہے۔ گناہگار سے کبھی نفرت نہ کیجیے، اسے سینے کے ساتھ لگائیے، مریض سے نفرت نہ کیجیے، اس پہ دم کرتے رہیے، بے نمازی کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہیے، اس کے دروازے پر پہنچ کر اس کو پیغام دیتے رہیے۔ تو اگر کسی سیکولر جماعت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اسی بھی کہیے کہ آؤ اسلام کے لیے آؤ، آمنہ کے لال کے نظام کے لیے آؤ، قرآن کے نظام کے لیے آؤ، شریعت کے نظام کے لیے آؤ، خلافت کے نظام کے لیے آؤ، نظام مصطفیٰ کے لیے آؤ، جمعیت کا پرچم تھامو، میری قیادت کے حکم پر چلو۔ میری وہ قیادت ہے جو آج حضرت مولانا فضل الرحمان کی صورت میں ہے، جس مرد درویش نے پوری دنیا پر واضح کر دیا ہے ہم پرامن لوگ ہیں۔ آپ نے آزادی مارچ دیکھا ہے، آپ میں سے شریک لوگ بھی تھے، کراچی سے ہم چلے ہیں، اسلام آباد تک پہنچے ہیں۔ یورپ کہتا تھا، امریکہ کہتا تھا یہ ملا انتہا پسند ہے، امریکہ کہتا تھا یہ تعصب سے بھرے ہوئے ہیں، یہ باہر نکلتے ہیں تو فساد پیدا ہوتا ہے۔ میرے قائد
کے حکم پر جیالے نکلے، غلامان مصطفیٰ نکلے، عاشقان مصطفیٰ نکلے، توحید کا پرچم لے کر نکلے، ختم نبوت کے نعرے لگا کر نکلے، اپنے کابر کا نام لے کر نکلے، نمازیں پڑھ کے نکلے، راستے میں درود پڑھتے ہوئے اسلام آباد کی فضاؤں میں پہنچے، دیپ چوک کے پاس بھی جا کر انہوں نے سجدے کیے ہیں، توحید کے نعرے لگائے ہیں، ختم نبوت کے نعرے لگائے ہیں، دنیا کے سامنے میرے قائد نے علماء کی تصویر صاف کر دی ہے۔ لوگ کہتے تھے ملا انتہا پسند ہے، میرے قائد نے بتایا ہے میرا کارکن نکلا ہے، راستے میں شیشہ نہیں ٹوٹا، درخت کا پتا نہیں ٹوٹا، ارے ہم تو امن کا نام لیوا ہے، ہم سلامتی کا پیغام لانے والے ہیں، ہمارا دین ہمیں امن کی دعوت دیتا ہے، سلامتی کی دعوت دیتا ہے۔ جن لوگوں نے گند پھیلایا تھا اسی کے پاس جا کر میرے چاروں نے جمعیت کے کارکنوں نے اللہ کے سامنے سجدے بھی کیے ہیں، نعرے توحید کے بھی لگائے ہیں۔ نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر درویش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث پڑھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، منبر رسول پر بیٹھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑی تعداد میں گلسان اور قرا بیٹھے ہوئے، میرے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے، لیکن آپ کے نعرے کا لطف نہیں آیا ہے، آپ کی آواز ابھی چار صدہ کے اندر ہی گونج رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ آپ کی آواز پشاور تک بھی جانی چاہیے، بنی گانا تک بھی جانی چاہیے، انہیں پتہ چلنا چاہیے چار صدہ میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی ہے جو قائد کے حکم پر ہر بات کرنے کے لیے میدان عمل میں اترنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، یہ دین کے لیے بھی لڑنے کے لیے تیار ہے، ختم نبوت کے دفاع کے لیے بھی لڑیں گے اور ملک کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ کے جوانوں، چار صدہ کے بزرگوں، میرے بہت جالے ساتھیوں، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آزادی مارچ میں میرے قائد نے پارلیمنٹ کے سامنے لاکھوں لوگوں کو پہنچا کر دنیا کو پیغام دیا ہے، امریکہ کو پیغام دیا ہے، یورپ کو پیغام دیا ہے، تم چاہتے ہو مسلمانوں کے دل سے عشق مصطفیٰ نکال دے، پاکستان میں ختم نبوت کے پرچم کو جھکا دے، رب کعبہ کی قسم جب تک ایک مسلمان زندہ ہے، جمعیت کا کارکن زندہ ہے، جمعیت طلبہ اسلام کا جالا زندہ ہے، یہ پرچم انشاءاللہ قیامت کے دن تک لہراتا رہے گا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں پھر کھڑی دیکھ رہا ہوں، رات کے چہرے بھی پڑھ رہا ہوں، مضمون کی طوالت بہت لمبا عنوان، بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنا حصہ ڈالوں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور سورج کے حوالے سے آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں، آؤ ہم علماء کے ساتھ چلتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا، زندگیوں میں انقلاب لانا ہوگا۔ نماز اثر انشاءاللہ ہم اجتماعی پڑھیں گے، آخر میں پڑھیں گے، تھوڑا سا انتظار کریں گے۔ مجھے بھی کہا گیا ہے لمبا سفر کر کے آؤ، تو میں نے جو حاجی عبدالرحمان صاحب سے کہا تھا اب دعا ہو جائے، حاجی ظفر علی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا مفتی گور شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، اسی طرح آپ نے
مولانا جمیل احمد صاحب بھی ہیں، مولانا طیب صاحب بھی ہیں، انعام اللہ جان کے بھائی بھی موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حضرت مولانا طاہر رحمان، حضرت مولانا طاہر حق درویش کے ساتھ چلنے والوں، آج وقت آنے والا ہے، یاد رکھو آزادی مارچ میں آپ نے جو کردار ادا کیا ہے اس کا نتیجہ آنے والا ہے، جلد آنے والا ہے، تبدیلی آنے والی ہے، ہوائیں چلنے والی ہے، انتخابات آنے والے ہیں۔ ہمیں 4 میں انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان کو قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی دینی ہے، صوبائی سیٹیں بھی دینی ہے۔ ووٹ دو گے؟ آواز دھیمی ڈالی آئی ہے۔ نعرہ تکبیر! میرے جان امجد خان! مولانا کی جان ہے ہم سب۔ چلو میرے بھائیوں، میرے جان فضل الرحمان! میرے جان پاکستان کا پہچان، ہمارا نوجوان! ہے گاؤں ہری چند کے نوجوانوں، شمالی حسن نگر کے باسیوں، میں تفصیلات چھوڑ رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں۔ آپ نے بھی مجھ سے وعدہ کرنا، انتخابات آ رہے ہیں، جمعیت کا پرچم تھامو گے انشاءاللہ؟ ووٹ دو گے؟ آواز آنی چاہیے نا مجھے، اسٹیج سے نہیں، مجھے اجتماع سے آواز آنی چاہیے۔ نوٹ بھی دو گے؟ اور کہہ دو یار دیں گے، نہیں مانگتے تم سے نوٹ، ہم صرف ووٹ مانگتے ہیں۔ یہ نوٹ والے ملا نہیں ہیں، یہ حجرے کی زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں ممبریوں کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے پاس تو ممبر رسول موجود ہے۔ ارے تمہیں ممبریوں پر ناز ہے، ہمیں ممبر رسول پہ ناز ہے، لیکن ممبری پر جب تک عالم دین نہیں پہنچتا ہے، حق کا پرچم بلند نہیں ہوتا ہے۔ سن 74 میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود پہنچے تھے، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق پہنچے تھے، حضرت مولانا غلام پہنچے تھے، مولانا صدر الشہید پہنچے تھے، میرے دیگر اکابر میں مولانا عبدالحکیم پہنچے تھے، مولانا نعمت اللہ پہنچے تھے۔ انہوں نے اسمبلی میں پرچم ختم نبوت بلند کیا تھا۔ میری جماعت تو بڑی وسعت والی جماعت ہے، ہم تو اتحاد امت کے دائی ہیں۔ میں اس اتحاد امت کا دائی ہوں جو شیخ الہند مولانا محمود حسن مالٹا کی جیل سے پیغام لے کر آئے تھے۔ مالٹا کی جیل 3 سال کی گزاری تھی، اور مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر شیخ الہند نے اپنی تاریخ نہیں لکھی تھی جوانوں، شیخ الہند نے مالٹا کی جیل میں بیٹھ کے لکھا تھا تو قرآن کا ترجمہ لکھا تھا۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ، اور ذرا اونچی آواز مل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کا نام تم لیتے جاؤ، رب کہتا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ ذکر کیا کرو گے انشاءاللہ، مل کے کہہ دو نا انشاءاللہ، ایک بار پھر دل کھول کے کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت کو یاد رکھنا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم اپنی خلوت میں یاد کرو میں اپنی تنہائی میں یاد کروں، تم پنڈال میں بیٹھ کر مجھے یاد کرو گے میں تمہیں ملائکہ کی محفل میں یاد کروں گا۔ یہ دعوت دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، یہی میرے اکابر کی دعوت۔ مجھے آج اپنے جوانوں کی زندگی وہ چاہیے، سننا جوانوں، وہ زندگی جو شیخ الہند گزار کر کے، مجھے تمہاری وہ زندگی چاہیے جو مولانا حسین احمد مدنی گزار کر کے، مجھے تمہاری وہ زندگی چاہیے جو علامہ انور شاہ کشمیری نے گزاری، مجھے آپ کی وہ زندگی جوانی کی چاہیے جو سید شوہانی نے گزاری، مجھے آپ کی جوانی کی وہ زندگی چاہیے جو مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نے گزاری، جو مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث حضاروی نے گزاری، امام الانبیاء حضرت امام الانبیاء کے ماننے والوں میں امام الانبیاء حضرت مولانا احمد علی ظاہری نے گزاری، حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق نے گزاری، خطیب اسلام حضرت مولانا محمد عصمت خان نے گزاری، حضرت مولانا عظیم جان پنڈاری نے گزاری، مولانا میر بجلی گھر نے گزاری۔ مجھے آپ کے لیے وہ زندگی چاہیے جو زندگی آپ کے اکابر نے گزاری ہے، دنیا کو پیغام دیا ہے، جوانی میں بھی رب کے سامنے جڑتے تھے، بڑھاپے میں بھی جڑتے تھے، رب نے انعام کی دیا
دیا ہے، زندگی گزاری، اعلیٰ زندگی گزاری، ذکر کی زندگی گزاری، تفسیر پڑھاتے ہوئے گزاری، حدیث پڑھاتے ہوئے گزاری۔ رب نے انعام کیا دیا ہے، جنازے اٹھے ہیں، لوگ آگے، رب نے بتا دیا ہے جو میرا بن جایا کرتا ہے میں ساری کائنات اس کی بنا دیا کرتا ہوں۔ آئیے زندگی بدلیے۔ میں جوانوں سے خصوصاً پیغام دینا چاہتا ہوں، انہیں دعوت دے رہا ہوں، اور زندگیوں کو بدلیں۔ یہ دعووں کے ذریعے انقلاب نہیں آتا۔ آج کہتے ہیں ریاست مدینہ، کون سی ریاست ہے مدینہ؟ ارے وہ ریاست مدینہ تھی جس میں نبی کے شاگرد نے کہا تھا اگر دریائے فرات کے کنارے پر کتا بھی بھوکا بھرا تو کل عمر فاروق کو جواب دینا ہوگا۔ آج پاکستان میں غریب خودکشی کر رہا ہے، مہنگائی عروج پر پہنچ چکی، IMF کے غلام بیٹھے ہوئے جنہوں نے انویسٹ کیا تھا آج وہ ریکوری کر رہے ہیں۔ یہ تاجر لوگ اس چیز کو جانتے ہیں۔ چینی ہمارے علاقوں میں تو بہت مہنگی ہو گئی، آٹا بھی مہنگا ہو گیا۔ مجھے پتہ نہیں کہ 4 سٹہ میں نہر دودھ کی بہ رہی ہے یا شہد کی بہ رہی ہے، یہ آپ جان سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں۔ مہنگائی یہاں پر نہیں ہے میرا خیال میں، بولو تو صحیح۔ مہنگائی عروج پر پہنچی ہوئی، یہ کوئی مہنگائی کو یاد رکھیے، مہنگائی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ مہنگائی ختم ہوگی تو نظام مصطفیٰ کے نفاذ سے ختم ہوگی، مہنگائی ختم ہوگی تو جمعیت کی قیادت ختم کرے گی۔ ارے صبح خیبر میں رہنے والوں، ایک درویش آیا تھا جس درویش کو دنیا مفکر اسلام حضرت مفتی محمود کے نام سے جانتی ہے، جس درویش نے اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے دروازے کھول دیے تھے اور لوگوں سے کہا تھا ملنے کے لیے کسی پروٹوکول افسر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی ملٹری سیکٹری سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو کیا کہا تھا، کہا مسجد میں آ جانا، میں نماز کی امامت بھی کرواؤں گا، تمہاری درخواستوں پر آرڈر بھی جاری کروں گا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! مفتی قلبی زندہ باد! مفتی قلبی زندہ باد! مفتی قلبی زندہ باد! میرے میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے تشریف فرمان، 4 سٹہ کے میڈیا کے ہمارے نمائندہ، اسی طرح ہمارے مستقبل کے میدان میں آنے والے لوگ یہ تمام کے تمام موجود ہیں۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں، اب میں آپ کو دعوت و فکر دے رہا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی محمود نے وزیر اعلیٰ کے دروازے کھول دیے تھے، جب 140 صحیح لگی تھی۔ پشاور کتنا خوبصورت تھا، آج پشاور کا پشاور نظر ہی نہیں آ رہا۔ جو ایک پشاور ٹھیک نہیں کر سکے وہ نیا پاکستان کیسے بنائیں گے؟ ارے یاد لوگوں، ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے، ہم پرانے پاکستان میں ہی انشاءاللہ نظام مصطفیٰ لائیں گے۔ مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ، قائد کی قیادت میں لائیں گے انشاءاللہ، ضرور لے کر آئیں گے۔ مگر میڈیا کے دوستوں، بلٹ کے ذریعے نہیں، بیلٹ کے ذریعے لائیں گے، پرچی کے ذریعے لائیں گے، بات کے ذریعے لائیں گے۔ تیاری کرو، انتخابات آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ میرا قائد اسلام آباد سے ویسے نہیں نکلے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم نہ خالی ہاتھ گئے تھے نہ خالی ہاتھ واپس آئے ہیں۔ مجھ سے آج ایک میڈیا کے دوست نے ٹیلی فون پر سوال کیا کیا حالات ہیں؟ میں نے کہا بوری میں سوراخ ہونے شروع ہو گئے ہیں، دانے گننے کے لیے تیار ہو جاؤ، بوری جلد خالی ہونے والی ہے، ان کا سورج ڈوبنے والا ہے اور نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ میں ریاست مدینہ، شرم آنی چاہیے تمہیں، کس منہ سے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو؟ کہتے ہیں 2 لاکھ میں میرا گزارا نہیں ہوتا۔ بیان پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ جی پڑھتے۔ کہتے ہیں 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا۔ غریب کہتا ہے میں 15,000 میں کیسے گزارا کروں؟ کہتے ہیں تم جانو تمہارا کام جانے۔ اور ریاست مدینہ جب بنتی ہے، نبی کے رفیق سفر جناب صدیق اکبر جب
خلافت پر آتے ہیں، حضرت عمر بیٹھے، عثمان غنی بیٹھے، علی مرتضیٰ بیٹھے، جناب ابو بکر سے کہنے لگے آپ کی تنخواہ مقرر کریں گے، فرمایا نہیں حضرت، ہم نظام مملکت کو چلانا ہے، آپ کاروبار نہیں کریں گے، اسی مدینہ منورہ کی مسجد میں بیٹھ کے فیصلے ہوگے، آپ کی تنخواہ مقرر کریں گے، کتنی ہونی چاہیے؟ تو میرے ابو بکر نے جواب دیا میری تنخواہ اتنی ہوگی جتنے مدینہ منورہ کے مزدور کی تنخواہ ہوگی۔ سبحان اللہ تو کہہ دو، کہنے لگے اتنی چھ میں اسی میں گزارا ہو جائے گا، میں اس سے زیادہ تنخواہ نہیں لے سکتا ہوں، میں اس سے تنخواہ بڑھاؤں گا جس سے مدینہ کے مزدور کی تنخواہ بھی بڑھے گی۔ میری جمعیت علماء اسلام نے کہا ہے کہ یہاں مزدور کی تنخواہ یہ سرمایہ دار جاگیردار اور بٹورے کبھی غریب کو کچھ نہیں دیں گے، یاد رکھیے، یہ کہتے ہیں ہم دیں گے، ہم ہی سب کچھ لیں گے، ہم کہتے ہیں نہیں، ملا اقتدار میں آئے گا تو انشاءاللہ عوام کو سب کچھ ملے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میں کس زمانے میں بات کر رہا ہوں میرے میڈیا کے دوست، آج کیمرہ اگر حکومت کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کی آواز بند، اس کی ریکارڈنگ نہیں دکھاتے، مگر کیمرہ ہمیں کہاں گونگے ہو گئے جب صدیق اکبر کے خلاف کوئی بول رہا تھا۔ لیکن میں بات کہنا چاہتا ہوں، سورج اور چاند پہ جو تھوکتا ہے، سورج اور چاند کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوکنے والے کے منہ پر تھوک واپس آتا ہے۔ صدیق اکبر کی جان ختم نہیں ہو سکتی، ان کی عظمتوں کے ڈنکے بجتے رہیں گے، نہ مانا تم۔ نہرو آیا تھا ہندوستان میں، گاندھی آیا تھا، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ نوجوان سنیں غور سے، گاندھی نے اپنے گورنروں کو خط لکھا تھا، نہرو نے بھی خط لکھا تھا، اس نے اپنے گورنروں سے کہا تھا اگر کامیاب حکومت کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو میں تمہیں کسی اپنے لیڈر کا پیغام نہیں دینا چاہتا ہوں، تمہیں زندگی فالو کرنی ہوگی تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی زندگی کو سامنے رکھنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، اپنے تو گواہی دیا کرتے ہیں، مزہ تب آتا ہے جب دشمن گواہی دے۔ ہندو مذہب، گاندھی، نہرو یہ جملہ کہے کہ آج کامیاب سلطنت اسی صورت میں جب صدیق اکبر کی طرز حکومت کو سامنے رکھا جائے گا، عمر فاروق کے دور کو سامنے رکھا جائے گا، وہ عمر فاروق کا دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا تھا شاہ جی صحابہ کرام میں اور عمر فاروق میں فرق کیا ہے؟ شاہ جی بس میں آگے فرمایا تو نے سوال کیا کر دیا ہے، اس سے پوچھا ہے عمر میں باقی صحابہ میں فرق کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، سارے صحابہ آئے میرے نبی کے مرید بن کے آئے، عمر آئے میرے نبی کی مراد بن کے آئے، میرے نبی نے مانگ کے لیا تھا، پھر فرما دیا تھا میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ چلنا ہوتا تو میرے شاگرد عمر فاروق میں یہ کمال ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو نبی بنانا ہوتا تو عمر فاروق کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا جاتا، لیکن فرمایا نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ہمارا بھی ایمان ہے کہ عاملہ کے نام اللہ کے آخری نبی ہے، سب کو ہو بے شک، اونچی آواز سے کہو بے شک، عقیدے کا اعلان کرو بے شک۔ اسی عقیدے کا اعلان کرنے کے لیے 4 سطح کے جوانوں بزرگوں 16 فروری کو آپ کے 4 سطح میں میرا قائد آ رہا ہے، استقبال کرو گے، قائد کی آواز پر لبیک کہو گے، سنیے میں بات کی تان توڑنا چاہتا ہوں، عنوانات بہت زیادہ ہیں، تفصیل طلب ہے، میرے اکابر بیٹھے ہوئے
ان کی موجودگی میں ان کی دعاؤں سے اپنا حصہ ڈال رہا ہوں. آپ کی توجہ کا طالب ہوں, پیغامات دینا چاہتا ہوں. آؤ آج ہم فیصلہ کر کے اٹھے کہ جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ اس پاکستان کو کوئی مائی کا نام سیکولر نہیں بنا سکتا ہے. آواز مجاہدوں کی طرح آنی چاہیے. ہم انشاءاللہ ان سے لڑیں گے, ہر جگہ لڑیں گے, اپنے نبوت کے باغیوں سے لڑیں گے, پاکستان کے دشمنوں سے لڑیں گے, ہم کوچوں میں لڑیں گے, ان کے لیے جان بھی دینی پڑی تو جان بھی دے دیں گے. تیار ہو, سب تیار ہو. مجھے ہر جگہ سے انشاءاللہ کی آواز آنی چاہیے, ہر جگہ سے آواز آنی چاہیے. میرے سی آئی ڈی کے دوست بھی ہیں, میں ان کے ذریعے بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ہم سے بڑھ کر پاکستان کا کوئی وفادار نہیں ہے. بولو, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا. میرا کابر نے اس بڑے صغیر میں اس خطے سے سامراج کا بوریہ بستر گول کیا تھا. وہ یہ پاکستان بھی میرے اکابر نے بنایا تھا. پاکستان کو آئین بھی دیا تو میرے اکابر نے دیا ہے. اسلامی اتفاق بھی آئین میں شامل کروائی تو آپ کے اکابرین نے شامل کروائی ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں سن 73 کا آئین ہم اسے باقی رکھنا چاہتے ہیں. سنو, غور سے سنو, امریکہ بہادر کو بھی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت قریب آ رہا ہے. جس طرح روس ٹوٹا تھا انشاءاللہ وہ لیبیا بھی ٹوٹے گا. ارے مجاہدوں کی طرح کہو, امریکہ بھی ٹوٹے گا, ضرور ٹوٹے گا. اور حضرت درخواسی, حضرت مولانا مفتی محمود, حضرت مولانا غلام غوث اداروی, حضرت مولانا عبد الحق, مولانا عبید اللہ انور, حضرت مولانا محمد اجمل خان, حضرت مولانا مروتی کہتے تھے روس ٹوٹے گا. پاکستان کا سیکولر کہتا تھا ملا کو کیا ہو گیا. رب نے کہا ملا ویسے نہیں کہہ رہا ہے, ہم ان سے کہلوا رہے ہیں. وقت آئے گا, روس ٹوٹے گا. آج میری قیادت کہتی ہے امریکہ بھی ٹوٹے گا, انڈیا بھی ٹوٹے گا. ہم انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. چھوڑ رہا ہوں, سنیں غور سے. میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم ختم نبوت کے لیے, دین اسلام کے لیے ہر محاذ پر ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, تیار ہے انشاءاللہ. اسی طرح میں واضح کرنا چاہتا ہوں, میرے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں اگر پاکستان پر کوئی مشکل وقت آیا تو یاد رکھو یہ موم بتیاں جلانے والے نہیں آئیں گے, یہ ڈالر اور پاؤنڈ کھانے والے نہیں آئیں گے. پاکستان کی سرحدات کے تحفظ کا وقت آیا تو انشاءاللہ دینی مدارس کے طلباء بھی میدان میں نکلیں گے, جمعیت کے کارکن بھی کفن پہن کے میدان میں نکلیں گے. تیار رہو گے انشاءاللہ. آخری بات, اپنی صفوں کو منظم رکھو, اپنی صفوں کو متحد رکھو. میں لاہور سے آیا ہوں, ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں, بڑی توجہ سے وہ پیغام سننا. کیا پیغام؟ حضرت میاں میر رحمہ اللہ لاہور میں وقت کے ولی آئے, بڑے ان کے مرید تھے, لاکھوں مرید تھے. حضرت کے مریدوں میں ایک مرید آیا, جوان ذرا توجہ سے میری بات سننا. اس نے آ کر حضرت کی خدمت میں کینچی پیش کی. حضرت فرمایا بھائی کینچی نہیں لوں گا, حضرت میں غریب آدمی ہوں, میری توفیق اتنی ہے میں کینچی بھی پیش کر سکتا ہوں. فرمایا اس سے چھوٹی چیز لا دو. کیا پیش کروں؟ فرمایا سوئی لا دو. جوانوں آپ کا پیغام دے رہا ہوں, علماء تو میرے اکابر بیٹھے ہوئے. حضرت سے کہا, حضرت ابھی آیا, دوڑا, سوئی لے کر آ گیا. حضرت کی خدمت میں سوئی پیش کی, حضرت نے محبت سے قبول کر لی.
یاد رکھیے تحفہ دینا لینا سنت ہے، محبت بڑھتی ہے اس سے۔ فرمایا تکیہ پیش کرے اسے قبول کر لو، دودھ پیش کرے قبول کر لو، دعوت دے قبول کر لو، خوشبو پیش کرے قبول کر لو۔ یہ نبی کی سنت ہے، ہم کوشش کریں گے نبی کی ہر سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں ہم میں دیگر جماعت کے کارکنوں میں فرق ہونا چاہیے۔ میرے جوان کے پاس ٹوپی ہونی چاہیے، مسواک ہونی چاہیے، وضو کا وقت آئے نبی کی سنت کو زندہ کرے، اور مردہ سنت کو زندہ کرو اللہ 100 شہیدوں کے برابر تو ثواب عطا کر دیتا ہے۔ دعوت فکر حضرت سے مریدوں نے کہا حضرت آپ نے کینچی قبول نہیں کی، سوئی قبول کر لی، فرمایا تم چھوٹی اور بڑی چیز سے نظر رکھے ہوئے تھے، میں کسی اور چیز سے نظر رکھے ہوئے تھا، تم نے دیکھا کینچی نہیں قبول کی، کیوں نہیں کی؟ کینچی کترنے کا کام کرتی ہے، کاٹنے کا کام کرتی ہے، سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ میاں امیر توڑنے کے لیے کترنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہے، امت کو جوڑنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی اپنی صفوں کو انشاءاللہ جوڑیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ ناراض ساتھیوں کو منائیں گے، ساتھ لے کر چلیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں منظم انداز میں آگے بڑھو، دشمن آپ کے مقابلے پر ہے، آپ نے اس کے سامنے دین حق لے کے جانا ہے، پیغام دینا ہے۔ ہم آخری نبی کے ماننے والے ہیں، جس نبی نے کفر کی دنیا کو تلوار کے زور پہ کلمہ نہیں پڑھایا تھا، میرے نبی نے تو اخلاق کے زور پہ کلمہ پڑھایا تھا۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شاہ جی بیٹھے ہوئے فجر کی نماز پڑھنی، ناشتہ سامنے رکھا ہوا ہے، گھر میں جمعدار آیا ہے، صفائی کرنے والا، جھاڑو پھیرنے والا، وہ گندگی اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ شاہ جی نے کہا بھائی بات سن، جا نہیں، ہاتھ دھو، میرے پاس آ کے بیٹھ جا، میں بھی ناشتہ کر لیتا ہوں، تو بھی ناشتہ کر لے۔ وہ حیران ہو گیا، عیسائی تھا، سید عطا اللہ شاہ بخاری، حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے، جن کی رگوں میں حضرت حسن کا خون دوڑ رہا ہے، حضرت حسین کا خون دوڑ رہا ہے، اصلی سید زادے ہیں، کیا رب نے نوازا ہوا ہے، انہوں نے دعوت دی ہے، جمعدار کو دعوت دی، جس کو آج کی زبان میں چوڑا بھی کہتے ہیں، میرے ساتھ آ کے ناشتہ کرو۔ کانپنے لگ گیا، شاہ جی میں کہا، آپ کی ذات کہا، میں آپ کے سامنے ناشتہ کروں؟ آ کے بیٹھ تو گیا، فرمایا دیکھو گندگی تو ہاتھ کے ساتھ لگتی ہے نا، ہاتھ کو دھو لو اور آ کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ آ کے بیٹھا، نوانا نہیں توڑ رہا، شاہ جی نے اپنے ہاتھ سے نوانا توڑا ہے اور اسی جمعدار کے منہ میں نوانے ڈالنے شروع کر دیے ہیں، اس کے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ فرمایا کھاتا کیوں نہیں ہے؟ شاہ جی وہ جتنے نوانے کھانے سے کھا لیے ہیں، نکلتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے، آنسو بہاتا ہوا جاتا ہے، گھر میں پہنچتا ہے، بیوی کو بلاتا ہے، باپ کو بلاتا ہے، ماں کو بلاتا ہے، خاندان کو جمع کرتا ہے، کہتا ہے سید زادے کے پاس گیا ہوں، اس کے اخلاق دیکھے ہیں، اتنے اعلیٰ اخلاق ہیں، میں سوچ رہا ہوں نواسے کے اگر اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں تو ان کے نبی کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہو گئے۔ آج ان نوالوں نے میری زندگی کو بدل دیا ہے۔ میری ماں، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ماں کہتی ہے بیٹا تم بھی چلو، میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں، باپ کہتا ہے میں بھی چلتا ہوں۔ شاہ جی کے دروازے پہ آگے دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، غسل کر کے آئے ہیں، نئے کپڑے پہن کے آئے، جیسے مقام پر پہنچے ہیں، کہنے لگے شاہ جی آج آپ کی خدمت میں آئے، آج کیسے آگے؟ شاہ جی آپ نے چند نوالے جو ہمارے منہ میرے منہ میں ڈالے تھے، ان نوالوں نے میرے اندر کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ آپ بھی نبی کے غلام ہیں تو یہ خاندان بھی نبی کا غلام بننا چاہتا ہے۔ ان اخلاق کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے ابتدا میں جملہ کہا، ہمیں مرض سے نفرت ہونی چاہیے، مریض سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ گناہگار سے نفرت کیجیے نہ کیجیے، گناہ سے نفرت کیجیے، زندگیوں کو بدلیے، جمعیت کے ساتھ چلیے، دین کے لیے آگے بڑھیے، اسلام کے لیے آگے بڑھیے، دنیا کو پیغام دیجیے کہ پاکستان میں انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام کے لاکھوں کارکن ہیں جو انشاءاللہ العزیز اسلام کے لیے بھی
ختم نبوت کے لیے بھی وطن کے لیے بھی ہر قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. مطالب ہے بہت وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا. الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا. الہی یہ توفیق ہم سب کو عطا ہو. کرے کام وہ جس میں تیری رضا ہو. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضی سے صدیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.